حضرت یوسف علیہ السلام دی جو زندگی ہے وہ دا آغاز جو ہے کہ بچپنے میں ہی والدہ فوت ہو گئی. تو اسی اگے نعمتاں سنیاں نا, ہن دوجا پاسا بھی برکے دا پلٹو. بچپنے میں والدہ فوت ہو گئی, جدو تھوڑے جے بڑے ہوئے تو بھرا حسد وچ مبتلا ہو گئے. انہاں باپ تو جدا کر دیتا اور کھوہ وچ سٹیا. براما نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹ دیتا. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, قرآن کہتا ہے کہ انہاں حضرت یوسف نو اندھیرے کنویں دے اندر ڈال دیتا. تو بھائی شریکاں نال لڑنا اور ہوندا ہے تے جے بھرا مارن تے بندے نوں بڑے درد ہوندا ہے, زیادہ درد ہوندی ہے. کیونکہ جتھوں مرین دی توقع ہوئے نا اتھوں مار پوے تو پھر ایڈی درد نہیں ہوندی, تے جتھوں پیار دی توقع ہوئے جدوں اتھوں نفرت ملے تو پھر بڑی درد ہوندی ہے. سارا آپ نے سمجھ آئی نا پکا گل. تو بھائی چکے بڑی محبت والے سن, بڑا پیار والے ہوندے ہیں بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام دے براواں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو کیا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب, انہاں ساڈے نال بھیجو, اوتھے کل کھیلاں کوداں گے, کھاواں پیواں گے. ابا جی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, اسی اپنے برا دا کوئی برا چاہنے ہیں, اسی تے انہاں واسطے بڑا اچھا چاہنے ہیں, میرے نال ساڈے نال بھیجو. تو نبی ہوندے نے. آپ فرماندے نے انی اخاف ان یاکلہ الذئب, میں ڈر ہوندا ہے اوتھے اینوں بگیاڑ نہ کھا جائے میرے یوسف. پتر پیارے تو پھر ہوندے نا بھائی. تو فرمایا اینوں بگیاڑ نہ کھا جائے. انہاں فرمایا بابا جی اسی 10 برا کھلوتے ہو گئے تو بگیاڑ دی جرت ہے نیڑے آ جائے. تو گل ہے ٹھیک ہے, برا جن دی کنڈ نال کھلوتے ہون, موڈے نال کھلوتے ہون, ان دی کوئی کنڈ نہیں لا سکدا, نہ کوئی بگیاڑ ان دے نیڑے آ سکدا ہے. یہ حقیقت جن دی کنڈ پیچھے برا ہون ان کوئی دنیا دا بندہ کنڈ نہیں لا سکدا. تے جے برا رل جان دشمناں نال تے پھر باجی آپ ہی کنڈ لگ جاندی. او سرکار نو کھوہ جدوں سٹن دا ارادہ کیتا انہاں تے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف, مڑھائے تے برا ہی نہیں, قتل کرن لگے تے ایک برا کیا یار قتل نہ کرو, مڑ بھی برا ہے. مطلب تسی چاہندے ہو نا کہ جدا ہو جائے, نال کھوہ دے سٹو, لیکن ہتھاں نال قتل نہ کر سکے, چاہ کے انہاں کھوہ سٹو. انہاں جدوں کھوہ سٹیا تے پھر وہ بچان والا تے مالک آپ. اللہ فرمایا جبریل جا, اینا سوٹ دیتا ہے, کھو دیتا ہے جان تو پہلے تھلے تخت بچھا میرے یوسف. مالک بچانا رہا, حضرت یوسف بہ گئے. مالک ابن زہر آیا, انہیں اگا لگڑا سی سباب بینج پھر مالک بنا دے نے. انہوں نے وچ ڈول لٹکایا کہ سانو پانی چاہیے, کہ اللہ فرمایا یوسف وچ بہ جاؤ. جدو انہاں ڈول کھچیا وچ یوسف بیٹھے تے بے ساختہ زبان اتنی نکلا یا بشرا ھذا غلام. حیرت دی انتہا ہوگی کہ ایڈا سونا بچہ. انہاں پکڑ لیا حضرت یوسف نے تے اتو پھر بھرا آ گئے. انہاں کہا یار یہ ساڈا نوکر ہے, براواں آکھیا ساڈا نوکر ہے, سیری غلام, تو اگر تو اس نو لے جانا چاہنا ہے تو لے جا پر قیمت دے. انہاں آکھیا بھی ساڈے کول تے پیسے کوئی نہیں, چند کھوٹے سکے ہیں. انہاں آکھیا کھوٹے ہی دے دے پر لے دور جائیں. وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ, مڑ براواں بیچیا. اب بھولنا نا والدہ فوت ہو گئیاں, باپ تو جدا ہوئے, کھوہ سٹے گئے, مڑ بیچے گئے. مڑ راستے وچ قافلے والیاں دا ظلم بھی سہنا پیا, چہرے مبارک تے تھپڑ بھی لگے. تے پھر سرکار مصر دے بازار آئے اور مصر دے بازار قیمت لگی کہ اے برائے فروختے فارسیلے آ جاؤ. لوگاں دا جرمٹ کٹھا ہویا تے پھر بولیاں لگیاں پایا. اے پھر بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے. 11 برا تے باپ جیوندے ہون تے بندے دی بازار وچ بولی لگے تے مرحلہ تکلیف دے ہے. آپ نے صرف بادشاہی ویکھی ہے, نہیں ویکھیا لنگ کے کتھوں گیا.
پھر وچ او بھی سن جنہ کول سونا چاندی سی تے وچ او بھی سن جنہ کول صرف ایکو ہٹی سی. پھر آپ بیچے گئے، پھر آپ خریدے گئے اور مصر دے چیف آف آرمی سٹاف نے آپ کو خریدیا اور گھر لے جا کے کھانا کھلان دی ڈیوٹی دی کہ آپ کھانا کھلایا کریں. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈیوٹی تے مامور کیتے گئے اور عزیز مصر آپ نے اس نے انتظام اور اس نے سلوک تو متاثر ہوندہ گیا وہ جڑا چیف آف آرمی سٹاف سی اور حضرت یوسف علیہ السلام دے قرب اندے نال بڑھدا گیا اور وہ حضرت یوسف نو اپنے گھر دے اندر مزید لاڈ پیار دیندہ گیا. لیکن اجے امتحان مکے نہ ہے، اجے پیپر ختم نہیں ہویا. ایک دن حضرت یوسف گھر کلے سن تے مائی صاحبہ نے انہوں نے اپنے کمرے چ بلایا، 7 دروازے بند کر دیے اور 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف نو اپنے ول دعوت دیتی. عزیزہ نے من اللہ دا قرآن فرما دے حضرت یوسف علیہ السلام گھر دے اندر کلے نے وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو ربی احسن مثوائی، زلیخا میں تیرے غلط نظر کی میں ویکھاں تیرے شوہر نے میں نو اتنی محبت نال پاڑیا ہے تو میں وہ دی نیکی دا بدلہ یہ برائی کر کے دیا. معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون. جڑا ایسا کرتا ہے کہ نیکی دا بدلہ برائی نال دیندہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں کدی رعایت نہیں دیندہ. وہ فلاں نہیں پا سکتے، میں ایسا نہیں کرتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ تو دوڑ گئے، تفصیل کدی پھر کرانگا. آپ اس جگہ تو دوڑے، جدو آپ دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام تو مائی زلیخا میں پیچھے دوڑیاں تو 7ویں دروازے تے عزیز مصر نے ویکھ لیا تے حضرت مائی زلیخا نے حضرت یوسف تے تہمت لگائی کہ اے تواڈے گھر والے نال برا ارادہ رکھدا ہے. یہ بھی بڑا امتحان ہوتا ہے. جھوٹی تہمت کا سامنا کیتا اور پھر اس تو بڑا امتحان آیا. پھر آپ جیل جانا پیا، جھوٹے الزام جیل جانا. جیل چلے گئے. جب جیل چلے گئے تو ایک دن ایک قیدی رہا ہونے لگا تو فرما دینے کہ بادشاہ نو دسی ایک قیدی جیل ویچے اور وہ بے قصور اللہ پاک ناراض ہو. یوسف تو اس بادشاہ نو یاد کرانا چاہنا ہے کہ تو بے گناہ ہے، میں نہیں جانتا تو بے گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قیدی تو ذہن چوئے گل بلا دی. وہ جڑا قیدی سی نا جان والا رہائی وہ دے ذہن تو اللہ نے وہ گل بلا دی تھی. انہوں بادشاہ نو دس نہیں بھول گیا تو پھر اللہ پاک انی دیر یوسف علیہ السلام نو جیل چ رکھیا جتنی دیر اللہ آپ چاندے سے. پھر جیل چ نکلے، جیل چ نکلے اور پھر آپ نو مصر دی وزارت ملی اور وزارت تو بعد بادشاہ تھی. تو بھائی صاحب آپ ذرا اس نقشے نو لے آؤ نا ذہن کہ والدہ دے فوت ہون تو لے کے مصر دی بادشاہ تک کتنے مراحل تو گزرے حضرت یوسف علیہ السلام. اے وہ مقام ہے جس میں اللہ فرمانے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بھائی صاحب اگر کامیابی چاہتے ہو تو اے یکدم نہیں ملنی. مالک چاہتے یکدم بھی دے سکتے ہیں، میں یہ بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ مالک چاہے تو یکدم بھی دے سکتا ہے لیکن پروسیس یہ ہے کہ آپ نو امتحان گاہ چو گزرنا پڑا. زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہو.
اگر آپ سوکھی گزارنا چاہتے ہو تو خواہشاں نہ کرو، دال روٹی منگتے رہو تو کوئی لوڑ نہیں بالا بجن، اگر صرف دال روٹی چاہیے نا تو بالکل تھوڑا جہا حوصلے نال ٹرتے رہو، اس وعدہ کیتا ہے اس بیٹھے نوں بھی دیندے رہنا۔ آپ چوک وچ بہ جاؤ، دنیا دا کوئی کام نہ کرو، بھوکیاں مڑ بھی نہیں تسی رہنا، روٹی مل جانی، لیکن پاجی جی تسی خواہشاں وڈیاں کیتیاں نے تے پھر تھوڑا حل جل کرنی پے گی تانوں۔ پھر آ جڑا تہاڈا دل ہے نا میں سوکھا سوکھا پناہ ہو جائیے، انج نہیں ہونا۔ خواب دیکھو مگر امتحانات واسطے میری جان دیاں ٹکڑیاں تیار رہو۔ یہ ہوں تہاڈی مرضی ہے کہ تسی کتنا بڑا خواب تکنا ہے۔ فقیرو درویشو ہن آخر تے سبق کی میرے نزدیک میں زندگی نو کس رنگ وچ وینا، میں کی کرنا چاہنا، مطلب اگر میں تہاڈی جگہ تے ہواں تو میں محنت کراں گا اور نتیجہ اللہ تے چھوڑاں گا، میں دنیا دا کوئی ٹارگٹ نہیں بناواں، میں یہ آکھاں گا مالکا میں محنت کرنا، جو بنانا چاہنا ہے بنا، مالکا مینوں سکھ چاہیے تھوڑیاں پیسے چ تھوڑے دیندا رہو، زیادہ تے زیادہ دیتا، مالکا مینوں سکون چاہیے وہ جویں تو دے سکنا مینوں اونج دے، مینوں سکون دے، وہ زیادہ پیسے تے زیادہ دے، تھوڑیاں تھوڑیاں دے۔ پیسے کمان واسطے چلنا، دولت کمان واسطے ٹرنا برا نہیں ہے، آپ دولت کمائن واسطے محنت کر سکتے ہو، پیسہ کمانا چاہتے ہو کما لو، امیر ہونا چاہتے ہو جاؤ، کوئی پرابلم تواڈے پیسہ کمان تے اللہ دے دین نو نہیں ہے۔ اس بندے نے بٹھاؤ اتھے بھائی صاحب اگے اندر کی تواڈے چاول بنیندے پے، میں تو 1000 باری دسیا ہے کہ جی اگے بنا ہوئے تو پہنا ہویا کرو۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا پیا پاجی کہ لوگاں دیاں گردناں پھلان کے اگے آنا نہیں جائز، اگر سانو بھائی صاحب یہی تو پرابلم جمدے پیچھے نے اگے پہنا جانا چاہتا، ہاں جی عجیب جلد بازی ہے سارے لوگ۔ بھائیو عزیزو، تو میرے نزدیک امیر ہونا کوئی برائی نہیں ہے، دوجیاں دا مال کھا کے امیر نہیں ہونا چاہیے، امیر ہونا کوئی برائی نہیں ہے، حرام دے پیسے نال امیر نہیں ہونا چاہیے، امیر ہونا کوئی برائی نہیں مگر ملاوٹ کر کے امیر نہ ہو، امیر ہونا کوئی برائی نہیں دھوکہ دے کے امیر نہ ہو، امیر بنو چیٹر نہ بنو۔ لیکن بھائی صاحب آج کل زیادہ لوگ دوسرے نو چیٹ کر کے دولت مند بننا چاہتے، دوسرے نو دھوکہ دے کے۔ دیکھو اسی سارے 5 فٹ 5.5 فٹ دے بندے ہیں، میں اونچا ہونا چاہنا تو یہ 2 طریقے، میں دوجیاں نالوں اونچا ہونا چاہنا تو یہ 2 طریقے، ایک دوجیاں نو ہیٹھاں کراں تاکہ میں اونچا لگا، دوجیاں نو تھلے کراں تاکہ میں دوجیاں نالوں اونچا لگا۔ نمبر 2 میں اونچا ہو جاواں دوجے جتھے آن لگے پھر میں خود اپنے آپ کو اونچا کر لواں، دوجے جتھے آن انہاں رہن دے، تو باجی تہاڈا کیڑا ٹھیک لگے؟ مطلب ایک کہ دوجا نیویاں کرنا تے آپ اٹھی رہنا تاکہ میں اونچا لگا، تے کہ دوجا نہ چھیڑنا آپ اونچا ہو جانا۔ تو باجی دوجیاں نیویاں کر کے اونچا نہ ہو، دوجیاں چھڑ دیو، اپنے آپ کو اونچا کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن دوجیاں دبا کے اونچا ہونا ہے کوئی کمال نہیں۔ اگر آپ بڑا آدمی بننا چاہتے ہو، دولت کمانا چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو، پیسہ کمانا چاہتے ہو، خواب تک دیو تو منع نہیں ہے، مگر ان رائٹ وے نال پورا کرنے کی کوشش کرو، شارٹ کٹ اور رانگ راستہ اختیار نہ کرو بھائی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ دا حامی و ناصر ہوئے اور میرے سارے بچیاں دے خواب پورے کریں۔ اللہ جو خواب بھی تسی دیکھتے ہو میرے بچوں تو پورے ہو جانے، اور انہوں نے واسطے اللہ تمہیں محنت دی توفیق بخشے، وہ دے واسطے سٹرگل کرنے دی توفیق بخشے، اور تمہاری کامیابی واسطے جو تسی محنت کر رہے ہو اللہ اس کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔